سن کے اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے اور تبھی ملیحہ اپنی ماں کو اٹھا رہی ہوتی ہے اور ماں نے اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر کی ساری حقیقت جان لیتی ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط مراسم رکھتا ہے۔ تبھی اس کا دل اسے بے سر ہو جاتا ہے اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرے لیے اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ اتنا اچھا تو ہے، تمہارے سارے نخرے اٹھاتا ہے، تو تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ ماما آپ کو میں یہ فی الحال ایکسپلین نہیں کر سکتی، کیونکہ فی الحال میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو روحام ہوتا ہے وہ رضا سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ والی ڈیل تو میں اپنے نام پہ کر کے رہوں گا۔ تبھی اس کو رضا چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم نے میری بیٹی کو چھوڑ کے کہیں اور شادی کی، یہ والی ڈیل میں تو تمہیں لازمی نقصان ہوگا اور اب تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ روحان کو اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے، تبھی وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گا، لیکن کچھ دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، کیونکہ اب ان دونوں کی بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحام جاتا ہے تو وہ ملیحہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیتا ہے، تبھی وانی کافی عرصے بعد جیل سے چھوٹ کے واپس آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے مل کے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ تبھی اس کو ملیحہ یاد آتی ہے تو وہ ملیحہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر کی بیل بجائے گا تو وہ ملیحہ دروازہ کھولے گی، تب وہ دیکھتی ہے کہ مانی ہے تو وہ فوراً سے دروازہ بند کرنے لگتی ہے۔ تب مانی اسے کہتا ہے کہ اب میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ سن کے اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے اور تبھی ملیحہ اپنی ماں کو اٹھا رہی ہوتی ہے اور ماں نے اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر کی ساری حقیقت جان لیتی ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط مراسم رکھتا ہے۔ تبھی اس کا دل اسے بے سر ہو جاتا ہے اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرے لیے اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ اتنا اچھا تو ہے، تمہارے سارے نخرے اٹھاتا ہے، تو تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ ماما آپ کو میں یہ فی الحال ایکسپلین نہیں کر سکتی، کیونکہ فی الحال میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو روحام ہوتا ہے وہ رضا سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ والی ڈیل تو میں اپنے نام پہ کر کے رہوں گا۔ تبھی اس کو رضا چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم نے میری بیٹی کو چھوڑ کے کہیں اور شادی کی، یہ والی ڈیل میں تو تمہیں لازمی نقصان ہوگا اور اب تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ روحان کو اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے، تبھی وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گا، لیکن کچھ دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، کیونکہ اب ان دونوں کی بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحام جاتا ہے تو وہ ملیحہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیتا ہے، تبھی وانی کافی عرصے بعد جیل سے چھوٹ کے واپس آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے مل کے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ تبھی اس کو ملیحہ یاد آتی ہے تو وہ ملیحہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر کی بیل بجائے گا تو وہ ملیحہ دروازہ کھولے گی، تب وہ دیکھتی ہے کہ مانی ہے تو وہ فوراً سے دروازہ بند کرنے لگتی ہے۔ تب مانی اسے کہتا ہے کہ اب میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ سن کے اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے اور تبھی ملیحہ اپنی ماں کو اٹھا رہی ہوتی ہے اور ماں نے اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر کی ساری حقیقت جان لیتی ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط مراسم رکھتا ہے۔ تبھی اس کا دل اسے بے سر ہو جاتا ہے اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرے لیے اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ اتنا اچھا تو ہے، تمہارے سارے نخرے اٹھاتا ہے، تو تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟
تو تب وہ کہتی ہے کہ ماما آپ کو میں یہ فی الحال ایکسپلین نہیں کر سکتی کیونکہ فی الحال میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو روحام ہوتا ہے وہ رضا سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ والی ڈیل تو میں اپنے نام پہ کر کے رہوں گا۔ تبھی اس کو رضا چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم نے میری بیٹی کو چھوڑ کے کہیں اور شادی کی، یہ والی ڈیل میں تمہیں لازمی نقصان ہوگا اور اب تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ روحان کو اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے۔ تبھی وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گا، لیکن کچھ دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، کیونکہ اب ان دونوں کی بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحان جاتا ہے تو وہ ملیحہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ تبھی وانی کافی عرصے بعد جیل سے چھوٹ کے واپس آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے مل کے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ تبھی اس کو ملیحہ یاد آتی ہے تو وہ ملیحہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر کی بیل بجائے گا تو وہ ملیحہ دروازہ کھولے گی، تب وہ دیکھتی ہے کہ مانی ہے تو وہ فوراً سے دروازہ بند کرنے لگتی ہے۔ تب مانی اسے کہتا ہے کہ اب میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہ سن کے اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے اور تبھی ملیحہ اپنی ماں کو اٹھا رہی ہوتی ہے اور مانی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر کی ساری حقیقت جان لیتی ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط مراسم رکھتا ہے۔ تبھی اس کا دل اسے بے سر ہو جاتا ہے اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرے لیے اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ اتنا اچھا تو ہے، تمہارے سارے نخرے اٹھاتا ہے، تو تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ ماما آپ کو میں یہ فی الحال ایکسپلین نہیں کر سکتی کیونکہ فی الحال میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو روحام ہوتا ہے وہ رضا سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ والی ڈیل تو میں اپنے نام پہ کر کے رہوں گا۔ تبھی اس کو رضا چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم نے میری بیٹی کو چھوڑ کے کہیں اور شادی کی، یہ والی ڈیل میں تمہیں لازمی نقصان ہوگا اور اب تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ روحان کو اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے۔ تبھی وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گا، لیکن کچھ دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، کیونکہ اب ان دونوں کی بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحان جاتا ہے تو وہ ملیحہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ تبھی وانی کافی عرصے بعد جیل سے چھوٹ کے واپس آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے مل کے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ تبھی اس کو ملیحہ یاد آتی ہے تو وہ ملیحہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر کی بیل بجائے گا تو وہ ملیحہ دروازہ کھولے گی، تب وہ دیکھتی ہے کہ مانی ہے تو وہ فوراً سے دروازہ بند کرنے لگتی ہے۔ تب مانی اسے کہتا ہے کہ اب میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہ سن کے اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے اور تبھی ملیحہ اپنی ماں کو اٹھا رہی ہوتی ہے اور مانی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر کی ساری حقیقت جان لیتی ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط مراسم رکھتا ہے۔ تبھی اس کا دل اسے بے سر ہو جاتا ہے اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرے لیے اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ اتنا اچھا تو ہے، تمہارے سارے نخرے اٹھاتا ہے، تو تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ ماما آپ کو میں یہ فی الحال ایکسپلین نہیں کر سکتی کیونکہ فی الحال میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو روحام ہوتا ہے وہ رضا سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ والی ڈیل تو میں اپنے نام پہ کر کے رہوں گا۔ تبھی اس کو رضا چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم نے میری بیٹی کو چھوڑ کے کہیں اور شادی کی، یہ والی ڈیل میں تمہیں لازمی نقصان ہوگا اور اب تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ روحان کو اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے، تبھی وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گا، لیکن کچھ دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، کیونکہ اب ان دونوں کی بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحان جاتا ہے تو وہ ملیحہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیتا ہے، تبھی وانی کافی عرصے بعد جیل سے چھوٹ کے واپس آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے مل کے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے، تبھی اس کو ملیحہ یاد آتی ہے تو وہ ملیحہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر کی بیل بجائے گا تو وہ ملیحہ دروازہ کھولے گی، تب وہ دیکھتی ہے کہ مانی ہے تو وہ فوراً سے دروازہ بند کرنے لگتی ہے۔ تب مانی اسے کہتا ہے کہ اب میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہ سن کے اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے اور تبھی ملیحہ اپنی ماں کو اٹھا رہی ہوتی ہے اور مانی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر کی ساری حقیقت جان لیتی ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط مراسم رکھتا ہے، تبھی اس کا دل اسے بے سر ہو جاتا ہے اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرے لیے اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ اتنا اچھا تو ہے، تمہارے سارے نخرے اٹھاتا ہے تو تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ ماما آپ کو میں یہ فی الحال ایکسپلین نہیں کر سکتی، کیونکہ فی الحال میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو روحان ہوتا ہے وہ رضا سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ والی ڈیل تو میں اپنے نام پہ کر کے رہوں گا۔ تبھی اس کو رضا چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم نے میری بیٹی کو چھوڑ کے کہیں اور شادی کی، یہ والی ڈیل میں تو تمہیں لازمی نقصان ہوگا اور اب تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ روحان کو اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے، تبھی وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گا، لیکن کچھ دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، کیونکہ اب ان دونوں کی بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحان جاتا ہے تو وہ ملیحہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیتا ہے، تبھی وانی کافی عرصے بعد جیل سے چھوٹ کے واپس آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے مل کے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے، تبھی اس کو ملیحہ یاد آتی ہے تو وہ ملیحہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر کی بیل بجائے گا تو وہ ملیحہ دروازہ کھولے گی، تب وہ دیکھتی ہے کہ مانی ہے تو وہ فوراً سے دروازہ بند کرنے لگتی ہے۔ تب مانی اسے کہتا ہے کہ اب میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہ سن کے اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے اور تبھی ملیحہ اپنی ماں کو اٹھا رہی ہوتی ہے اور مانی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر کی ساری حقیقت جان لیتی ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط مراسم رکھتا ہے، تبھی اس کا دل اسے بے سر ہو جاتا ہے اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرے لیے اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ اتنا اچھا تو ہے، تمہارے سارے نخرے اٹھاتا ہے تو تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ ماما آپ کو میں یہ فی الحال ایکسپلین نہیں کر سکتی، کیونکہ فی الحال میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو روحان ہوتا ہے وہ رضا سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ والی ڈیل تو میں اپنے نام پہ کر کے رہوں گا۔ تبھی اس کو رضا چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم نے میری بیٹی کو چھوڑ کے کہیں اور شادی کی، یہ والی ڈیل میں تو تمہیں لازمی نقصان ہوگا اور اب تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ روحان کو اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے، تبھی وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گا، لیکن کچھ دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، کیونکہ اب ان دونوں کی بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحان جاتا ہے تو وہ ملیحہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیتا ہے، تبھی وانی کافی عرصے بعد جیل سے چھوٹ کے واپس آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے مل کے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے، تبھی اس کو ملیحہ یاد آتی ہے تو وہ ملیحہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر کی بیل بجائے گا تو وہ
ملیحہ دروازہ کھولے گی تب وہ دیکھتی ہے کہ مانی ہے تو وہ فوراً سے دروازہ بند کرنے لگتی ہے۔ تب مانی اسے کہتا ہے کہ اب میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ سن کے اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے، اور تبھی ملیحہ اپنی ماں کو اٹھا رہی ہوتی ہے اور مانی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر کی ساری حقیقت جان لیتی ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط مراسم رکھتا ہے۔ تبھی اس کا دل اسے بے زار ہو جاتا ہے، اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرے لیے اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ اتنا اچھا تو ہے، تمہارے سارے نخرے اٹھاتا ہے، تو تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ ماما آپ کو میں یہ فی الحال ایکسپلین نہیں کر سکتی، کیونکہ فی الحال میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو روحام ہوتا ہے وہ رضا سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ والی ڈیل تو میں اپنے نام پہ کر کے رہوں گا۔ تبھی اس کو رضا چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم نے میری بیٹی کو چھوڑ کے کہیں اور شادی کی، یہ والی ڈیل میں تمہیں لازمی نقصان ہوگا اور اب تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ روحان کو اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے، تبھی وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گا، لیکن کچھ دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، کیونکہ اب ان دونوں کی بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحام جاتا ہے تو وہ ملیحہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیتا ہے، تبھی وانی کافی عرصے بعد جیل سے چھوٹ کے واپس آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے مل کے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ تبھی اس کو ملیحہ یاد آتی ہے تو وہ ملیحہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر کی بیل بجائے گا تو وہ ملیحہ دروازہ کھولے گی تب وہ دیکھتی ہے کہ مانی ہے تو وہ فوراً سے دروازہ بند کرنے لگتی ہے۔ تب مانی اسے کہتا ہے کہ اب میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ سن کے اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے، اور تبھی ملیحہ اپنی ماں کو اٹھا رہی ہوتی ہے اور مانی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر کی ساری حقیقت جان لیتی ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط مراسم رکھتا ہے۔ تبھی اس کا دل اسے بے زار ہو جاتا ہے، اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرے لیے اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ اتنا اچھا تو ہے، تمہارے سارے نخرے اٹھاتا ہے، تو تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ ماما آپ کو میں یہ فی الحال ایکسپلین نہیں کر سکتی، کیونکہ فی الحال میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو روحام ہوتا ہے وہ رضا سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ والی ڈیل تو میں اپنے نام پہ کر کے رہوں گا۔ تبھی اس کو رضا چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم نے میری بیٹی کو چھوڑ کے کہیں اور شادی کی، یہ والی ڈیل میں تمہیں لازمی نقصان ہوگا اور اب تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ روحان کو اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے، تبھی وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گا، لیکن کچھ دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، کیونکہ اب ان دونوں کی بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحام جاتا ہے تو وہ ملیحہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیتا ہے، تبھی وانی کافی عرصے بعد جیل سے چھوٹ کے واپس آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے مل کے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ تبھی اس کو ملیحہ یاد آتی ہے تو وہ ملیحہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر کی بیل بجائے گا تو وہ ملیحہ دروازہ کھولے گی تب وہ دیکھتی ہے کہ مانی ہے تو وہ فوراً سے دروازہ بند کرنے لگتی ہے۔ تب مانی اسے کہتا ہے کہ اب میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ سن کے اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے، اور تبھی ملیحہ اپنی ماں کو اٹھا رہی ہوتی ہے اور مانی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے
وہ کبیر کی ساری حقیقت جان لیتی ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط مراسم رکھتا ہے۔ تبھی اس کا دل اسے بے سر ہو جاتا ہے، اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرے لیے اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ اتنا اچھا تو ہے، تمہارے سارے نخرے اٹھاتا ہے، تو تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ ماما آپ کو میں یہ فی الحال ایکسپلین نہیں کر سکتی، کیونکہ فی الحال میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو روحام ہوتا ہے، وہ رضا سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ والی ڈیل تو میں اپنے نام پہ کر کے رہوں گا۔ تبھی اس کو رضا چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم نے میری بیٹی کو چھوڑ کے کہیں اور شادی کی، یہ والی ڈیل میں تو تمہیں لازمی نقصان ہوگا اور اب تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ روحان کو اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے۔ تبھی وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گا، لیکن کچھ دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، کیونکہ اب ان دونوں کی بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحام جاتا ہے تو وہ ملیحہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ تبھی وانی کافی عرصے بعد جیل سے چھوٹ کے واپس آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے مل کے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ تبھی اس کو ملیحہ یاد آتی ہے تو وہ ملیحہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر کی بیل بجائے گا تو وہ ملیحہ دروازہ کھولے گی، تب وہ دیکھتی ہے کہ مانی ہے تو وہ فوراً سے دروازہ بند کرنے لگتی ہے۔ تب مانی اسے کہتا ہے کہ اب میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہ سن کے اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے اور تبھی ملیحہ اپنی ماں کو اٹھا رہی ہوتی ہے اور مانی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر کی ساری حقیقت جان لیتی ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط مراسم رکھتا ہے۔ تبھی اس کا دل اسے بے سر ہو جاتا ہے اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرے لیے اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ اتنا اچھا تو ہے، تمہارے سارے نخرے اٹھاتا ہے، تو تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ ماما آپ کو میں یہ فی الحال ایکسپلین نہیں کر سکتی، کیونکہ فی الحال میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو روحام ہوتا ہے، وہ رضا سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ والی ڈیل تو میں اپنے نام پہ کر کے رہوں گا۔ تبھی اس کو رضا چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم نے میری بیٹی کو چھوڑ کے کہیں اور شادی کی، یہ والی ڈیل میں تو تمہیں لازمی نقصان ہوگا اور اب تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ روحان کو اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے۔ تبھی وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گا، لیکن کچھ دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، کیونکہ اب ان دونوں کی بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحام جاتا ہے تو وہ ملیحہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ تبھی وانی کافی عرصے بعد جیل سے چھوٹ کے واپس آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے مل کے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ تبھی اس کو ملیحہ یاد آتی ہے تو وہ ملیحہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر کی بیل بجائے گا تو وہ ملیحہ دروازہ کھولے گی، تب وہ دیکھتی ہے کہ مانی ہے تو وہ فوراً سے دروازہ بند کرنے لگتی ہے۔ تب مانی اسے کہتا ہے کہ اب میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہ سن کے اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے اور تبھی ملیحہ اپنی ماں کو اٹھا رہی ہوتی ہے اور مانی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر کی ساری حقیقت جان لیتی ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط مراسم رکھتا ہے۔ تبھی اس کا دل اسے بے سر ہو جاتا ہے اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرے لیے اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ اتنا اچھا تو ہے، تمہارے سارے نخرے اٹھاتا ہے، تو تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ ماما آپ کو میں یہ فی الحال ایکسپلین نہیں کر سکتی، کیونکہ فی الحال میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو روحام ہوتا ہے
وہ رضا سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ والی ڈیل تو میں اپنے نام پہ کر کے رہوں گا۔ تبھی اس کو رضا چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم نے میری بیٹی کو چھوڑ کے کہیں اور شادی کی، یہ والی ڈیل میں تمہیں لازمی نقصان ہوگا اور اب تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ روحان کو اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے، تبھی وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گا، لیکن کچھ دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، کیونکہ اب ان دونوں کی بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحان جاتا ہے تو وہ ملیحہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیتا ہے، تبھی وانی کافی عرصے بعد جیل سے چھوٹ کے واپس آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے مل کے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ تبھی اس کو ملیحہ یاد آتی ہے تو وہ ملیحہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر کی بیل بجائے گا تو وہ ملیحہ دروازہ کھولے گی، تب وہ دیکھتی ہے کہ مانی ہے تو وہ فوراً سے دروازہ بند کرنے لگتی ہے۔ تب مانی اسے کہتا ہے کہ اب میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہ سن کے اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے اور تبھی ملیحہ اپنی ماں کو اٹھا رہی ہوتی ہے اور مانی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر کی ساری حقیقت جان لیتی ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط مراسم رکھتا ہے۔ تبھی اس کا دل اسے بے سر ہو جاتا ہے اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرے لیے اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ اتنا اچھا تو ہے، تمہارے سارے نخرے اٹھاتا ہے، تو تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ ماما، آپ کو میں یہ فی الحال ایکسپلین نہیں کر سکتی، کیونکہ فی الحال میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو روحان ہوتا ہے وہ رضا سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ والی ڈیل تو میں اپنے نام پہ کر کے رہوں گا۔ تبھی اس کو رضا چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم نے میری بیٹی کو چھوڑ کے کہیں اور شادی کی، یہ والی ڈیل میں تمہیں لازمی نقصان ہوگا اور اب تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ روحان کو اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے، تبھی وہ ملیحہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گا، لیکن کچھ دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، کیونکہ اب ان دونوں کی بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحان جاتا ہے تو وہ ملیحہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیتا ہے، تبھی وانی کافی عرصے بعد جیل سے چھوٹ کے واپس آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے مل کے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ تبھی اس کو ملیحہ یاد آتی ہے تو وہ ملیحہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر کی بیل بجائے گا تو وہ ملیحہ دروازہ کھولے گی، تب وہ دیکھتی ہے کہ مانی ہے تو وہ فوراً سے دروازہ بند کرنے لگتی ہے۔ تب مانی اسے کہتا ہے کہ اب میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہ سن کے اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے اور تبھی ملیحہ اپنی ماں کو اٹھا رہی ہوتی ہے اور مانی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے وہ کبیر کی ساری حقیقت جان لیتی ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط مراسم رکھتا ہے۔ تبھی اس کا دل اسے بے سر ہو جاتا ہے اور تب وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرے لیے اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ اتنا اچھا تو ہے، تمہارے سارے نخرے اٹھاتا ہے، تو تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ ماما، آپ کو میں یہ فی الحال ایکسپلین نہیں کر سکتی، کیونکہ فی الحال میری ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو روحان ہوتا ہے وہ رضا سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ والی ڈیل تو میں اپنے نام پہ کر کے رہوں گا۔ تبھی اس کو رضا چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم نے میری بیٹی کو چھوڑ کے کہیں اور شادی کی، یہ والی ڈیل میں تمہیں لازمی نقصان ہوگا اور اب تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔
टूहान को अपनी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। तभी वो मलिहा को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, लेकिन कुछ दिनों की बात है, मैं जल्दी वापस लौट आऊँगा, क्योंकि अब इन दोनों की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है और दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रोहम जाता है तो वो मलिहा को उसकी माँ के घर छोड़ देता है। तभी वानी काफ़ी अरसे बाद जेल से छूट के वापस आता है तो वो अपनी माँ से मिलके बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तभी उसको मलिहा याद आती है तो वो मलिहा से मिलने के लिए उसके घर पे आ जाता है। जब वो घर की बेल बजाएगा तो वो मलिहा दरवाज़ा खोलेगी, तब वो देखती है कि मानी है तो वो फ़ौरन से दरवाज़ा बंद करने लगती है। तब मानी उसे कहता है कि अब मैं ऐसा आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा और तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मज़ीद आप देखेंगे कि वो घर के अंदर दाखिल हो जाता है और इसकी माँ को कहता है कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और इसका हाथ मेरे हाथ में दे दें। ये सुन के उसकी माँ बेहोश हो जाती है और तभी मलिहा अपनी माँ को उठा रही होती है और मानी उसकी कोई मदद नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है वो कबीर की सारी हकीकत जान लेती है कि ये लड़कियों के साथ गलत मरासिम रखता है। तभी उसका दिल उसे बेसर हो जाता है और तब वो अपनी माँ को कहती है कि मेरे लिए अब इसके दिल में कोई जगह नहीं है। तब वो कहती है कि इतना अच्छा तो है, तुम्हारे सारे नखरे उठाता है, तो तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। तो तब वो कहती है कि मामा आपको मैं ये फ़िलहाल एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि फ़िलहाल मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो रोहाम होता है वो रज़ा से मिलता है और उसको कहता है कि ये वाली डील तो मैं अपने नाम पे करके रहूँगा। तभी उसको रज़ा चैलेंज देता है और कहता है कि नहीं, तुमने मेरी बेटी को छोड़ के कहीं और शादी की, ये वाली डील में तो मैं तुम्हें लाज़मी नुकसान होगा और अब तुम देखते रह जाओगे। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। टूहान को अपनी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। तभी वो मलिहा को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, लेकिन कुछ दिनों की बात है, मैं जल्दी वापस लौट आऊँगा, क्योंकि अब इन दोनों की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है और दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रोहम जाता है तो वो मलिहा को उसकी माँ के घर छोड़ देता है। तभी वानी काफ़ी अरसे बाद जेल से छूट के वापस आता है तो वो अपनी माँ से मिलके बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तभी उसको मलिहा याद आती है तो वो मलिहा से मिलने के लिए उसके घर पे आ जाता है। जब वो घर की बेल बजाएगा तो वो मलिहा दरवाज़ा खोलेगी, तब वो देखती है कि मानी है तो वो फ़ौरन से दरवाज़ा बंद करने लगती है। तब मानी उसे कहता है कि अब मैं ऐसा आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा और तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मज़ीद आप देखेंगे कि वो घर के अंदर दाखिल हो जाता है और इसकी माँ को कहता है कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और इसका हाथ मेरे हाथ में दे दें। ये सुन के उसकी माँ बेहोश हो जाती है और तभी मलिहा अपनी माँ को उठा रही होती है और मानी उसकी कोई मदद नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है वो कबीर की सारी हकीकत जान लेती है कि ये लड़कियों के साथ गलत मरासिम रखता है। तभी उसका दिल उसे बेसर हो जाता है और तब वो अपनी माँ को कहती है कि मेरे लिए अब इसके दिल में कोई जगह नहीं है। तब वो कहती है कि इतना अच्छा तो है, तुम्हारे सारे नखरे उठाता है, तो तुम ऐसी बात क्यों कर रही